بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة. ہمارے سبق کا عنوان ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذکر کیا جا رہا ہے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا تذکرہ قرآن کریم کی کئی آیات کی روشنی میں کیا گیا، جن سے یہ مضمون واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہاجرین و انصار نے مخلصانہ ایمان قبول کیا اور ایمان اسلام پر استقامت و ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. ان کے ایمان کی، ان کے اخلاص کی اور ان کے ایمان کامل کی گارنٹی شہادت خود اللہ کا قرآن دیتا ہے. اور اس کے درمیان میں ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ظاہر، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے شب و روز اور لیل و نہار اتنے پاکیزہ، اتنے خوبصورت تھے کہ آج تک کوئی بھی دشمنان اصحاب پیغمبر میں سے کوئی دشمن ان کے ظاہر پر انگلی نہیں اٹھا سکا، تان نہیں کر سکا، تنقید نہیں کر سکا، کوئی عیب ثابت نہیں کر سکا. جس نے بھی حملہ کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک جماعت پر، تو اس کم بخت نے صحابہ کی باطنی اندر کی زندگی پر حملہ کیا ہے کہ یہ معاذ اللہ مخلص نہیں تھے. آپ کے ساتھ جو چلتے رہے تو مفادات کی خاطر، ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر، اقتدار کی خاطر وغیرہ وغیرہ. باطن پر اس نے حملہ اس لیے کیا کہ باطن کا معاملہ چھپا اور پوشیدہ ہوتا ہے. ظاہر پر اگر وہ حملہ کرتا تو اس کی بات کی کوئی حیثیت اور وقت نہ رہتی. ہر ذی عقل اس کی بات کو ٹھکرا دیتا، رد کر دیتا. تو چونکہ اللہ کریم علام الغیوب ذات ہے، اسے معلوم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باطن پہ لوگ حملہ کریں گے، ان کے ایمان، اخلاص، تقوی، للہیت پہ شک کریں گے اور اس کا انکار کریں گے.
تو قرآن مقدس کا یہ انداز ہے کہ صحابہ کی ظاہری زندگی کا اتنا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے ظاہری احوال کو اتنا نہیں بیان کرتا، ان کی ظاہری زندگی کی اتنی صفائی اور پاک دامنی عفت کو نہیں بیان کرتا جتنا قرآن صحابہ کے باطن کو اور ان کے اخلاص، تقوی اور للہیت کو بیان کرتا ہے، تاکہ اس منکر کا رد ہو جائے۔ تو مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں یہی ایمان صحابہ کے عنوان کے تحت تذکرہ آ رہا ہے اہل بدر کا، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان بدر میں اترے اور اس کفر و اسلام کے معرکہ کو انہوں نے فتح کیا، اور اس میں اللہ نے 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 1000 کے لشکر پر فتح اور غلبہ عطا کیا۔ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے فضائل احادیث میں مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان ٹھنڈا ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں ہیں، اور آپ کے چہرے پر انوار پر فتح کی رونق، خوشی اور اس کے آثار نمایاں ہیں۔ پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ خاموش سے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی خوشی کے خاص آثار نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ خوشی کا وقت ہے، اللہ نے غلبہ اور فتح عطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میدان صرف ہم نے تو نہیں لڑا، اللہ کے آسمان کے فرشتے ملائکہ اترے اور انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے قتل کیا، تو اجر اور ثواب جو ہے یہ تقسیم ہو گیا، کچھ فرشتے لے گئے، کچھ ہمارے حصے میں آیا۔ اگر وہ نہ اترتے، سارا ہمارے سروں پہ یہ بوجھ اور ذمہ داری ہوتی، اگرچہ مشکل ہوتی پر اجر بھی تو اس کے مناسب زیادہ پاتے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دیجئے، خواہ جہاد اور قتال تم نے کیا یا فرشتوں نے کیا، وہ چونکہ تمہاری معاونت کے لیے آئے تھے تو انہوں نے بھی جو حصہ لیا، میں اللہ نے اس کا اجر بھی تمہارے کھاتے میں لکھا دیا، اس کا اجر بھی تمہارے حصے اور مقدر میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، جب میدان فتح ہو گیا تو اللہ نے اہل بدر، بدری صحابہ کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا، لفظی معنی ہے جھانک کر دیکھا، توجہ کے ساتھ اپنی نظر رحمت اور نظر کرم سے دیکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بدر، میرے پیغمبر کے یارو، میں اللہ کریم اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ نے آج سے تمہیں قد غفرت لکم بخش دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری لغزشوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور وجبت لکم الجنہ، میں اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا۔ اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جیسے بھی عمل کرتے رہو وہ تمہاری جنت کے داخلہ میں رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکے، جنت کو تم پہ واجب کر دیا ہے۔ تو اس مقام پر قرآن کریم میں اہل بدر کے ایمان کا تذکرہ ہے، بہت ساری آیات اور مقامات پر ہے، مگر ہم مختصراً صرف یہی مقام ذکر کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 فرمایا والا قد کرو مانا، اور البتہ تحقیق
नासरकुमुल्लाह, मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह, मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह। वाला कद नासरा, नासरा माजी है, इस पे लाम और कद को दाखिल किया, माना है कसमिया। ऐ वल्लाहि लक़द, मैं अल्लाह को अल्लाह होने की कसम, पक्की बात है मैं अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत कर चुका। कहाँ की? बिबदरिन, बदर के मैदान में, बदर के मैदान में मैं अल्लाह ने तुम्हारी मदद और नुसरत की। किस हालत में? व अंतुम, जबकि थे तुम, अजिल्लतुन, बड़े कमजोर, अजिल्लतुन, बड़े कमजोर थे, अफराद के एतबार से, वसाइल के एतबार से, मादी असबाब के एतबार से, हर एतबार से अजिल्लतुन, तुम बहुत कमजोर थे। मैं अल्लाह ने नासरकुमुल्लाह, तुम्हारी क्या की? तुम्हारी क्या की? मदद कर चुका। मदद अल्लाह काफिर की करता है? सोच लो, मुनाफिक की, मफाद परस्त की, मुखलिस मुवहिद की अल्लाह नुसरत और मदद करता है। जिसका ईमान खालिस ना हो उसकी नुसरत अल्लाह नहीं करता। आप कहेंगे इसकी कोई दलील? दलील देखो, यहां सबक पे निशानी रखो, 24वां पारा, चौबीसवां पारा, सफ़ा है 754, सूरह हामीम अल मोमिन की आयत नंबर 51, रुकू से 50 के बाद 51, सफ़ा 754 मिल गया जी। फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना, देख रहे हो, इन्ना बेशक हम ही, लनंसुरु अलबत्ता नुसरत करते हैं, मदद, अल्लाह फरमाते हम ही अलबत्ता मदद नुसरत करते हैं। या अल्लाह किसकी? फरमाया रुसुलना, अपने रसूलों की, रुसुल जमा रसूल की, हम अपने रसूलों की मदद किया करते हैं। या अल्लाह सिर्फ रसूलों की? फरमाया नहीं, वल्लज़ीना, और उन लोगों की भी, आमनू, जो ईमान लाए। तो मदद और नुसरत अल्लाह करता है अव्वलीन अंबिया और रसूल की, और फिर अहले ईमान की। फिल हयाती दुनिया, करो माना, दुनिया की जिंदगी में, व यौमा, और उस दिन भी मदद करेगा अल्लाह अपने नबियों रसूलों की और अहले ईमान की। किस दिन? यकूमुल अशहाद, जब गवाही देने वाले गवाह खड़े होंगे, मुराद क़यामत का दिन। तो अर्ज क्या कर रहा था वहां? फरमाया आए अहले बदर, बदरी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम, मैं अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका मैदान बद्र में जबकि तुम कमजोर थे। तो वहां से क्या अर्ज किया कि मदद काफिरों की अल्लाह नहीं करता, मुनाफिकीन की नहीं करता, मदद करता है तो अंबिया और रसूल की और वल्लज़ीना आमनू। और सबक पे सफ़ा 103, चौथा पारा मिल गया जी। अगर आपने गौर किया है तो नासरकुमुल्लाह से बदरी सहाबा का मोमिन मुखलिस होना वाज़े हो चुका है। समझियो बात को, किस बात से वाज़े हुआ उनका मुखलिस मोमिन होना? नासरकुमुल्लाह, कि अल्लाह उनकी नुसरत फरमा चुका है। तो अल्लाह नुसरत और मदद करता है अंबिया और रसूल की और अहले ईमान की। जब बदरी सहाबा की अल्लाह ने नुसरत की है तो उनका मुखलिस मोमिन होना वाज़े है। आगे जी, फत्तकुल्लाह, बस डरते रहो किससे? अल्लाह से। लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन कर रहो। यानी अल्लाह से डरने का तकाजा ये है कि उसके इस मदद और नुसरत वाले इनाम पर
اس کا شکر ادا کرو. فاتقوا، تقوی سے تقاضا یہی ہے کہ تم اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. آگے جی، اذ جب تقولو، میرے پیغمبر آپ فرما رہے تھے تسلی دیتے ہوئے، کس کو فرما رہے تھے؟ للمؤمنین، واضح لفظ آ گیا، للمؤمنین. آپ میرے پیغمبر جب فرما رہے تھے تسلی دینے کے لیے، للمؤمنین، ان اہل ایمان سے، ایماندار صحابہ سے فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ الَن یکفیکم، کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ امداد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب امداد کرے، بثلاثتی، ساتھ 3,000 ہزار کے، من الملائکۃ، فرشتوں کے، 3,000 فرشتوں کے ساتھ تمہارا رب امداد کرے. کیسے؟ منزلین، جو پے در پے نازل ہوں گے. بلا، بلکہ ان تصبروا، اگر تم ثابت قدم رہے، وتتقوا، اور ڈرتے رہے، پرہیزگار رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ کافر لاتے ہیں تمہارے مقابلے میں اپنی کوئی، من فورہم ھذا، اور جماعت اور اپنی کوئی کمک منگوا لیتے ہیں، تو غم نہ کرو، یمددکم، تمہاری امداد کرے گا، ربکم، تمہارا مدد کون کرے گا؟ اللہ. بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ساتھ 5,000 فرشتوں کے، مصومین، جو نشان لگے ہوئے ہوں گے. جیسے یہ فوجیوں کو کیا چیز لگے ہوتے ہیں؟ نشان، وہ ان کی حیثیت کے مطابق وہ لگے ہوئے ہوں گے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان بدر میں پہنچے اور مقابلے میں دیکھا کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,000 کا لشکر، صحابہ 313. تو تھوڑے سے پریشان ہونے لگے کہ وہ 3 گنا ہم سے زیادہ ہیں، باقی اسباب ان کے پاس وہ بھی وافر مقدار ہیں، ہمارے پاس نہ سواریاں پوری، نہ ہتھیار پورے، نہ افراد کی طاقت اور قوت. تو نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو تسلی دی رب کی اطلاع اور وحی پر کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تمہاری تعداد کم ہے تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، وہ فرشتے اتارے گا، وہ فرشتے اتارے گا اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری امداد کرے گا. یہاں پہ نشانی رکھو اور نام پارہ میں دیکھو تاکہ بات واضح ہو. سورہ انفال، صفحہ 282، 282 آخری سطر صفحے کی، سورہ انفال کی آیت 8 کے بعد 9. مل گیا جی؟ فرمایا اذ تستغیثون، جب تم استغاثہ کرنے لگے، مدد طلب کرنے لگے، ربکم، اپنے رب سے فریادیں کرنے لگے. سبحان اللہ. میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اسلام کا پہلا معرکہ ہے، تو اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر عاجزی سے استغاثہ، مدد طلب کر رہے تھے تم جب اپنے رب سے. فاستجاب، پس اللہ نے قبول کر لی تمہاری دعائیں، لکم، تمہارے لیے. کیسے قبول کی؟ فرمایا انی، یہ وعدہ کر دیا کہ بے شک میں اللہ کریم، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا. کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1,000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین، جو پے در پے اتریں گے. یہاں کتنے ہزار فرشتوں کا ذکر ہے؟ 1. اور سبق کی آیت میں 3 اور 5. نازل کتنے ہوئے تھے؟ صرف 1,000. کتنے فرشتے اترے؟
1000۔ بات یوں ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ ہیں ہم سے، تو نبی علیہ السلام نے تسلی دی اللہ فرشتوں کو اتاریں گے اور جتنی ان کی تعداد ہے اتنے فرشتے 1000 اتریں گے۔ یہ بات مسلمانوں میں جب نبی علیہ السلام نے بیان کی تو خوش ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، دل مطمئن ہو گئے۔ یہ بات چلتے چلتے ان کافروں تک جا پہنچی کسی کے ذریعہ۔ جب ان تک جا پہنچی تو انہوں نے ایسے ہی ہوا اڑا دی کہ ہم تھوڑے کوئی 1000 ہی آپ سے لڑیں گے، یہ تو ہمارا پہلا دستہ ہے، پیچھے ہمارا 3000 کا لشکر اور آ رہا ہے۔ یوں ہی کہہ دیا، آنا شانا کوئی نہیں تھا۔ پھر صحابہ پریشان ہونے لگے، اچھا پہلے تو وزن برابر ہو گیا تھا، اب 3000 اور۔ تو اگلی آیت اللہ نے نازل فرمائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کوئی حرج نہیں، 3000 بلائیں، میں رب بھی 3000 فرشتے اتار دوں۔ جب یہ بات عیاں ہوئی وہ کہنے لگے 5000 کا ہمارا پیچھے دستہ لشکر آنے لگا ہے۔ فرمایا غم ہو کرنے کی ضرورت نہیں، میں رب بھی 5000 فرشتے نازل اور کر دوں گا۔ یہ ساتھ ساتھ اللہ تسلیاں دیتا آیا، لیکن نہ ان کا 3000 کا لشکر پیچھے سے آیا، نہ 5 کا آیا، تو نہ فرشتوں کا 3000 کا لشکر نازل ہوا، نہ 5 کا نازل ہوا۔ وہ 1000 رہے تو فرشتے بھی کتنے آئے؟ 1000 ہی آئے۔ آ جائیے اپنے سبق پہ، بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو اصل بات وہ سورہ انفال والی ہے کہ فرشتے اتاروں گا، تمہاری مدد کروں گا 1000۔ باقی یہ ان کے کہنے پر تسلی ہے، 3000 یا 5000 فرشتے اترے نہیں۔ آگے اس سبق پہ، صفحہ 103 پہ، اب سمجھیے، اذ تقول للمؤمنین، پہلے وہ انفال والی آیت ذہن میں رکھو کہ جہاں اللہ نے 1000 فرشتوں کے اتارنے کا وعدہ کیا اور 1000 ہی اتارے۔ جب آپ فرما رہے تھے اہل ایمان سے، الَّن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ امداد کرے تمہاری ربکم، تمہارا رب۔ اگر وہ پیچھے سے 3000 اور منگوا رہے ہیں تو پھر بھی تمہارا رب امداد کرے گا۔ کیسے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، وہ 3000 فرشتے نازل کرے گا اگر ان کا 3000 کا لشکر آ گیا، منزلین، ان کا اترنا، بلا، بلکہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھو تو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، وہ انہوں نے دوسری بات کہہ دی کہ آئے گا اگر تمہارے پاس ان کی طرف سے اور لشکر یعنی 5000 کا، تو یمددکم، امداد کرے گا تمہاری ربکم، رب تمہارا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ساتھ 5000 فرشتوں کے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو یہ فرشتوں کا آنا اور اترنا، وما جعلہ اللہ، کوئی یوں دل کا مریض نہ سمجھ بیٹھے، فرشتے مدد اور نصرت کرتے ہیں، مشکل میں کام آتے ہیں، تو نبی ولی کیوں نہیں مدد کرتے؟ یہ اس مرض کا علاج کیا۔ فرمایا وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، بنایا اللہ کریم نے ان فرشتوں کا اترنا، الا، مگر، ان فرشتوں کا اترنا نہیں مگر، بشرا، خوشخبری ہے، لکم، تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فرشتوں کے اترنے سے۔ ہماری تعداد کم نہیں، ہم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ فرشتوں کا اتارنا تمہارے لیے خوشخبری کا سامان اور تمہارے دلوں کے لیے اطمینان۔ باقی رہا کہ مدد اور نصرت کون کرے گا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا، نہیں مدد ہوتی، الا من عند اللہ، سوائے کس کی طرف سے؟ نہ فرشتے نہ کوئی نبی رسول۔ من نصرو، کوئی نہیں ما فوق الاسباب مدد اور نصرت کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ مشکل میں، حاجت میں، پریشانی میں مدد اور نصرت کے لیے پکار کرنی چاہیے تو کس کی کرنی چاہیے؟ اصل قابل غور اور بنیادی بات یہ ہے۔
یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی میدان بدر میں فلاں غزوے میں فرشتوں نے آ کر مدد کی ہے، فرشتے کر سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ مشکل میں، حاجت میں، پریشانی میں مدد اور نصرت کے لیے، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکار کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ جیسے یہ سورہ انفال میں آپ نے سنا، اذ تستغیثون ربکم، استغاثہ کس کے سامنے کیا؟ نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی اللہ کے سامنے۔ اب جب ہم نے اللہ کو اس کے لیے پکارنا ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی ذریعے کے خود ہماری ما فوق الاسباب مدد کر دکھائے، چاہے تو وہ کسی سبب کو ہمارے کام میں لگا دے، فرشتوں کو اتارے کسی اور چیز کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے، آگے وہ سبب کون سا ہمیں عطا کرتا ہے یہ اس کی شان، اس کی مرضی ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ مدد اور نصرت کے لیے پکارنا ہے تو کس کو؟ ہاں، اس لیے صاف فرما دیا یہ فرشتوں کا اترنا الا بشرا لکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ نری، ہاں، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کا اطمینان بنا کر انہیں اتارا، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ان کے اترنے سے تمہارے حوصلے اور ہمت بڑھ جائے۔ رہی مدد کی بات، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نئی مدد اور نصرت ہوتی مگر کس کی طرف سے؟ من عند اللہ، من جانب اللہ۔ کون؟ اللہ العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ واقعہ لمبا ہے، وہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ اہل بدر کا ایمان کہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ 313 مخلص ایماندار تھے اور دین حق کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اترے، یہ قرآن کریم کے واضح الفاظ سے صاف اور ظاہر ہے۔ یہ غزوہ بدر مسلمانوں نے فتح کر لیا، کامیابی اور غلبہ حاصل کر لیا، تو اس کے بعد کفار بڑے پریشان اور نادم ہوئے اور انہوں نے بھرپور ایک بار پھر اہل اسلام سے ٹکرانے کی تیاری اور کاوشیں شروع کر دی، اور تھوڑی سی مدت کے بعد انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ سے ٹکرانے کے لیے انہوں نے احد کے پہاڑ کے قریب میدان احد میں خیمے لگا دیے۔ کفار نے خیمے لگا دیے میدان احد میں۔ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں مدینہ عالیہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر؟ بعض نے مشورہ دیا مدینہ شہر میں رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، وہ چند میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوئے، اگر وہ چڑھائی کرتے ہیں تو ہم دفاع کریں گے، اگر نہیں کرتے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبات، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سر پہ چڑھ آئے، دروازے پہ پہنچ جائے، پھر کیا لڑائی اور مقابلہ کی بات ہوئی؟ کیوں نہ ہو میدان احد میں جا کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے جنگی لباس اور پوری تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کو حکم دیا چلو میدان احد کی طرف، احد پہاڑ کے دامن میں۔ تو اس غزوے کے بعد غزوہ احد کا ذکر ہے، بدر کے بعد احد، صفحہ 103 ادھر ہی رہیے، ادھر ہی 103، ایک صفحہ پیچھے۔ یہاں احد کے مجاہدین کے ایمان کا تذکرہ ہے، بس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ رکوع سے دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 121 صفحے کی تیسری سطر، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، مل گیا جی؟ وَإِذْ، اور جب، غدوتا آپ صبح ہی صبح میرے پیغمبر نکلے، تشریف لائے، من اہلی کا، اپنے اہل سے، اپنے اہل سے۔ یہاں پہ مفسرین نے صاف لکھا ہے اپنے اہل سے آپ صبح ہی صبح باہر تشریف لے آئے جنگ کی تیاری کر کے، اور صحابہ کو حکم دینے لگے کہ چلو احد کی طرف۔ تو من اہلی کا، اپنے اہل سے مراد کیا ہے؟
وہ فرماتے ہیں من بیت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تھے، اور حجرہ عائشہ سے آپ باہر تشریف لائے، اور حجرہ عائشہ سے نبی کا باہر آنا حضرت عائشہ سے ہو کر کے اللہ نے اس کو فرمایا من اہلی کا، آپ اپنے اہل سے باہر تشریف لائے۔ یہ آیت اہل بیت کے عنوان میں آئے گی، پھر وہاں پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ آپ باہر تشریف لائے اور میدان احد کی طرف صحابہ کو روانہ کیا۔ میدان احد میں پہنچ کر فرمایا میرے پیغمبر وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، تبوی المؤمنین، المؤمنین، یہ الف لام مؤمنین کا یہ کمال کے معنی میں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مورچوں پر، مخصوص مقامات اور ٹھکانوں پر المؤمنین ان کامل ایمان والوں کو مقاعدہ بٹھا رہے تھے مخصوص جگہوں پر للقتال، قتال کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے ان کو مخصوص مقامات پر، جگہوں پر اور مورچوں پر اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جب آپ انہیں بٹھا رہے تھے، کن کو بٹھا رہے تھے؟ المؤمنین، المؤمنین، واللہ، اور اللہ سمیع ما فوق الاسباب، سننے والا، علیم، ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا۔ تو یہاں اہل احد، مجاہدین احد کے ایمان کا ذکر اور ان کے ایمان کامل کا ذکر المؤمنین کہہ کر ایک اور مقام دیکھیں گے۔ مجاہدین غزوہ حنین کے 10واں پارہ سورۃ التوبہ، صفحہ 303 رکوع سے جی، سورہ احزاب آیت، سورہ التوبہ اور آیت نمبر سورۃ التوبہ کی 25 مل گیا جی۔ لقد، البتہ تحقیق، ناصرکم اللہ، مدد کر چکا تمہاری اللہ، فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے میدانوں میں، بہت سارے مقامات پر، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، بہت سارے اس سے پہلے بھی اور حنین کے دن بھی اللہ تمہاری کیا کر چکا؟ مدد کر چکا۔ یہ حنین ایک جگہ کا نام ہے، وادی کا، یہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہے، مکہ اور طائف کے درمیان میں۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ سے تقریباً 18-19 دن بعد یہ غزوہ پیش آیا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام مجاہدین تھے۔ کتنے تھے؟ 12,000۔ اور آگے جو حنین کی وادی میں رہنے والے کفار تھے، وہاں صرف ان کے 2 قبیلے آباد تھے، حوازن اور ثقیف۔ ان کے گنے چنے کم افراد تھے، مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر زیادہ تھی، 12,000 کا لشکر اور ان کے افراد کم ہیں۔ تو راستے میں جاتے ہوئے وہاں پہنچ کر کے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض کے ذہن میں یہ بات آئی، آج تو جیتا ہوا دن ہے، آج تو مشکل ہی کوئی نہیں، کہ اس سے پہلے ہماری تعداد اکثر مقامات پر کم ہوتی، مقابل میں کافر ہم سے طاقت میں بڑھ کر ہوتا، تو پھر بھی اللہ ہماری مدد اور نصرت کرتا، ہم کم ہو کر بھی غالب آ جاتے، اور یہاں تو ہماری کثرت ہے۔ بس یہ ایک انسان ہے نا، فطری طور پہ بھی تھوڑی سی طاقت اور افرادی بڑھوتری کی طرف ذہن چلا گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ اب بھی میری مدد اور فضل و کرم پہ نگاہ رہنی چاہیے تھی، کہ قلت و کثرت تو کوئی فتح یا شکست کا معیار نہیں، رب کا فضل اور نصرت معیار ہے۔ تو انہوں نے اپنی کثرت کی طرف کیوں دھیان کیا؟ اللہ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا، اصلاح کی، تنبیہ کی، غلبہ فتح ملا،
لیکن جھنجھوڑا وہ تھے تو کم افراد کفار کے، 2 قبیلے تھے صرف، لیکن بہت تیر انداز اور ماہر تھے تیر اندازی میں۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا صحابہ نے، تو انہوں نے پہلے سے ہی اپنے اپنے مورچے اور مخصوص جگہ مقرر کر رکھی تھی، وہاں اپنے بڑے ماہر تیر انداز بٹھا دیے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کیا تو میدان سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، سمجھے کہ اب ہم یہاں فتح نہیں حاصل کر سکیں گے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ساتھ 200 صحابہ یہ آگے آگے بچ گئے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے، اور باقی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں اسی میدان میں، لیکن ان کے حوصلے ذرا ڈھیلے پڑنے لگے، وہ ہمت، وہ جوش و جذبہ نہ رہا۔ نبی علیہ السلام برابر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان پہ عجیب سا جملہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جیسے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں میں کہ اللہ کا سچا نبی ہوں، تو میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب باقی صحابہ کی ذرا کیفیت کو دیکھا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، ان کا آواز بہت اونچا تھا، ہوتا ہے بعضوں کا قدرتی طور پہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا چچا جان مسلمانوں کو آواز دو، ان کے جذبات کو ابھارو۔ حضرت عباس نے آواز لگائی اور مسلمانوں کو بلایا، تو پھر مسلمانوں نے یکبارگی حملہ کیا، میدان تو فتح ہو گیا لیکن اللہ نے جھنجھوڑا ضرور ہے۔ ہاں، یہ سبق دیا ہے کہ اپنی کثرت کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، اسی کا ذکر ہے۔ البتہ تحقیق مدد کر چکا تمہاری اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے مقامات اور جگہوں میدانوں میں، ویوم، اور اس دن بھی، کون سا دن؟ حنین، جو حنین کا دن ہے۔ کب، کیسے؟ فرمایا اذ، جب، اعجبتکم، تمہیں بھلی معلوم ہونے لگی، تمہیں خوش کرنے لگی، کثرتکم، تمہاری کثرت، تمہارا اپنی کثرت کی طرف دھیان جانے لگا، پر نتیجہ فلم تغنی عنکم شیئا، فلم تغنی، فلم پس نہیں، تغنی نفع دیا، عنکم تمہیں، تمہاری کثرت نے، شیئن ذرا برابر بھی، کثرت کے باوجود پاؤں اکھڑ گئے، پریشان ہونے لگے، تو فلم تغنی عنکم شیئن، تمہاری کثرت نے تمہیں ذرا بھی نفع اور فائدہ نہیں دیا، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی اور وسعت کے تم پر زمین کیا ہو گئی؟ جب انہوں نے یکبارگی وہ تیروں سے حملہ کیا تو تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی کہ تم پریشان ہو گئے، سما، پھر، ولیتم، تم لوٹے، یعنی حوصلے تمہارے لوٹے، جذبات پیچھے مڑے، مدبرین، پیٹھ کے بل پھرے، یعنی تمہارے حوصلے پست ہوئے، تمہارے جذبات ڈھیلے پڑ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کے کہنے پر حضرت عباس نے آواز لگائی، تم آگے بڑھے تو اللہ نے تمہاری کثرت کا تو تمہیں نتیجہ دکھا دیا کہ اس نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا، پھر اللہ نے اپنی نصرت یوم حنین میں بھی نازل کرنی شروع کر دی۔ اس مقام یوم حنین میں بھی رب کی نصرت آنے لگی، کیسے آئی؟ ثم انزل اللہ، اتارا اللہ نے، سکینتہ، تسکین، دلی اطمینان، ثابت قدمی، وہ جو پاؤں اکھڑے، حوصلے پست ہوئے، جذبات ڈھیلے پڑے، اللہ نے ان کو برحال کر دیا۔ علی رسولہ، اول اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، رسول کے ساتھ ساتھ کامل، کامل کا معنی الف لام، المؤمنین، اپنے رسول پر بھی تسکین نازل فرمائی، اطمینان، اور ساتھ ساتھ ان کامل ایمان والوں پر بھی، وہ جو 12,000 کا لشکر تھا ان پر بھی اللہ نے تسکین یعنی اطمینان نازل فرمایا اور ثابت قدمی انہیں عطا کی، کفر کا اور کافروں کا خوف ان سے دور کر دیا۔ وَأَنزَلَ، یہ باطنی نصرت تھی، دلوں کے اندر اطمینان بھر دیا، سکون، تسکین عطا کر دی۔ اب ظاہری نصرت، وَأَنزَلَ، اور اتارا اللہ نے،
جنودن ایسے لشکروں کو لم تروہا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. کون سے لشکر ہیں؟ فرشتوں کے. فرشتوں کے لشکر اللہ نے اتارے، وہ بھی میدان حنین میں آ کر تمہاری طرف سے لڑنے لگے. وعذب الذین کفروا، اور خوب سزا دی اللہ نے، عذاب ان پہ مسلط کیا اللہ نے. الذین کفروا، کن پر؟ کافروں پر. وذالک، اور اسی طرح جزاء الکافرین، اللہ بدلہ دیتا ہے کس کو؟ کس کو؟ کافروں کو. تو حنین میں جو 12,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، ان مجاہدین کے کامل ایمان کی گارنٹی بھی قرآن کریم نے دی. ایک اور مقام دیکھیں گے، سورہ احزاب 21واں پارہ. صفحہ 668 668. یہاں پہ تذکرہ ہے ان مجاہدین کا جو غزوہ احزاب میں شامل رہے. اس کو احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ جب مختلف غزوات میں کفار نے شکست کھائیں تو اس کے بعد انہوں نے بہت سارے قبائل کو اور کافروں کے علاقوں کو جمع کیا اور ان کو آپس میں اتحاد اتفاق کر کے اس بات پہ تیار کیا کہ ہم سب ملت کفر مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں. پوری کفریہ ملت مل کر حملہ کریں اور مدینہ عالیہ پہ چڑھائی کریں. تو اس مقام پر چونکہ بہت سارے قبائل، بہت ساری قومیں اور پوری کفر کی ملت جمع ہو کر کے آئی، تو اس غزوہ کو کہتے ہیں غزوہ احزاب. احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کا معنی لشکر. تو یہاں کئی لشکر کافروں کے آئے، کئی قبائل اور لشکر کافروں کے آئے. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق. غزوہ خندق کیوں؟ کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ عالیہ کے اردا گرد وہ خندقیں کھود لی اور ان کے ذریعے کافروں کا مقابلہ کیا گیا. تو یہ غزوہ احزاب بھی اور غزوہ خندق ایک ہی ہے. ان میں جو شامل تھے ان کے ایمان کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 سے 9 شروع ہو رہی ہے، رکوع سے. یا ایھا الذین آمنوا، کرو مانا، آئے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو جو اللہ کریم نے تم پر کی. کب اور کیسے؟ اذ، جب، جاءتکم، آئے تمہارے پاس، جنودن، کئی لشکر، جنودن، کئی لشکر آئے تمہارے پاس. وہ احزاب کئی لشکر مل کر آئے. فرمایا فارسلنا، پس بھیجا ہم نے، علیہم، یہ ہے اللہ کی نعمت جس کو یاد کرنے کا حکم دیا. پس بھیجا اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے، علیہم، ان پر، ریحن، تیز تند ہوا، آندھی طوفان بھیجا اور ان کے خیمے اڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، سارا نظام درم برم ہو گیا، تتر بتر ہو گئے. نمبر 2، وجنودن، اور کئی لشکر ہم نے نازل کیے. کیسے؟ لم تروہا، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، مراد فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، بما تعملون بصیرا، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. اذ، جب، جاؤکم، آئے تمہارے پاس، آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مراد ہر طرف سے، مراد اوپر سے بھی کافروں کے لشکر آئے، نیچے سے بھی آئے، مراد ہر طرف سے آئے. وہ احزاب کئی لشکر جو تھے، کوئی کہیں سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے. جب ان کو آتے ہوئے تم نے دیکھا کہ پورا کفر جمع ہو کے آ گیا، تو اس وقت تمہاری حالت کیا تھی اہل ایمان؟ وَإِذْ، اور جب، زاغت، پھترا گئیں، پریشان ہو گئیں، الابصار، آنکھیں.
آنکھیں چکرا گئی، پتھرا گئی، وبلغت اور پہنچ گئے، القلوب و دل تمہارے، الحناجر حلق تک، یعنی دل بے قرار، شدت پریشانی کو ذکر کیا، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے متعلق، الظنون گمان کرنا تمہارا، اللہ کے متعلق کیا گمان کرنے لگے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تو آئے گی، اس کا وعدہ ہے، کیا پتہ شروع میں آ جاتی ہے یا ہمیں آزمانے کے بعد، جھنجھوڑنے کے بعد پہنچتی ہے، آئے گی تو صحیح۔ مسلمانوں کا یقین تھا پر کس وقت آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مقام اور منظر، ہنالکا یہیں پر، ابتلی المؤمنون آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، المؤمنون کامل ایمان والوں کو، جتنا ایمان کامل ہو اتنی آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، وَزُلْزِلُوا اور خوب جھنجھوڑا گیا، زلزالا شدیدہ سخت جھٹکے، سخت جھنجھوڑنا اللہ کریم نے جھنجھوڑا۔ دو مقام آئے، یا ایھا الذین آمنوا، شروع میں کیا فرمایا آئے؟ ایمان والو، اور آخری سطر ہنالک ابتلی المؤمنون، جو اس غزوہ میں شریک ہوئے وہ کون ہیں؟ المؤمنون کامل ایماندار۔ ایک ورق آگے آئیے، صفحہ 671 پہ آ جائیے، مل گیا جی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22، صفحے کی دوسری سطر، تیسری سطر، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مل گیا؟ وَلَمَّا اور جب، رَأَى دیکھا، المؤمنون کامل ایمان والوں نے کس چیز کو دیکھا؟ الاحزاب کئی لشکروں کو دیکھا، کافروں کے کئی قبائل کو دیکھا، قالو تو کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ کریم نے ہمارے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول نے بھی، وصدق اللہ سچا کر دکھایا اللہ کریم نے اپنا وعدہ مدد اور نصرت کرنے کا، فتح اور غلبہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول نے بھی، نتیجہ کیا نکلا، وما زادہم اور نہیں زیادہ کیا ان اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے نے، الا مگر ایمانن ایمان میں زیادہ کر دیا، ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو گیا، وتسلیماً اور اللہ کریم کے حکموں پہ یقین اور بڑھ گیا، مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تو کر دکھائی، اور ایمان بڑھ گیا، یقین بڑھ گیا، من المؤمنین پھر کیا آیا؟ من المؤمنین رجال اہل ایمان میں سے مرد، رجال مرد، صدقوا جنہوں نے سچا پا لیا، ما عاہدہ اللہ اللہ کے وعدے کو، علیہ جو ان پر کیا گیا تھا، فمنہم تو ان اہل ایمان میں سے بعض وہ ہیں، من قضا نحبہ جو اپنی باری مکمل کر بیٹھے، یعنی شہادت پا چکے، اس غزوہ میں شہید ہو گئے، وَمِنْهُمْ اور جو پیچھے رہ گئے ان میں سے، وَمِنْهُمْ اور جو ان میں سے بعض پیچھے رہ گئے، مَنْ يَنْتَظِرْ پیچھے رہ گئے یعنی ابھی تک شہید نہیں ہوئے، مَنْ يَنْتَظِرْ وہ شہادت کے منتظر ہیں۔ دیکھا دلوں کا اخلاص، جو شہید ہو گئے سو ہو گئے، جو مجاہدین باقی ہیں، مَنْ يَنْتَظِرْ وہ کس کے؟ شہادت کے منتظر ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا تو یہاں بھی ان کے ایمان اور اخلاص کا ذکر کیا گیا جو غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ تو کل کے سبق میں بقیہ انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔